اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ وہ لوگ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم کو نکال دے اس بستی سے، یہ ظالم لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی کر دے، ہمارے واسطے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج دے۔ تو آگے ارشاد ربانی ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو اس آیت میں پروردگار یہی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ اللہ کے خاطر قتال بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے بھی ہیں، وہ جنگ بھی لڑتے ہیں، اور بغیر کسی جان کے پرواہ کیے بغیر، جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، اور جو کافر ہیں وہ بھی لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں، تو لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کافر ہیں وہ بھی جنگ کرتے ہیں، وہ بھی قتال کر رہے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کے لیے کر رہے ہیں۔ جیسے ابو جہل بھی لشکر لے کر نکل آیا تھا، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہا تھا، اور جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم شیطان کے ساتھیوں سے جنگ کرو، شیطان کے حمایتیوں سے بھی جنگ کرو۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ تم جنگ کرو صرف اللہ کی راہ میں، تم ایمان رکھتے ہو۔ شیطان بھی جنگ کر رہا ہے، لیکن یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے اور دکھائی دیتی ہے بڑی زوردار، لیکن اگر مرد مومن جنگ کو کھڑے ہو جائیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ پھوس پھاس چال ہوتی ہے، یعنی کہ بیکار چال ہوتی ہے، اور ہوا کے مانند چیز غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے کہ ایک پن مارو تو غبارے سے ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ تو شیطان کی چال بھی ٹھیک اسی طریقے سے ہوتی ہے، صرف زوردار نظر آتی ہے لیکن ایک پن مارو تو ساری پھوس ہو جاتی ہے۔ تو شیطان کی چال میں کوئی دم نہیں ہوتا، کوئی زور نہیں ہوتا، چال تو وہی چلتی ہے اور زوردار ہوتی ہے جو اللہ کی چال ہوتی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو کہ حکم دیا گیا تھا جن کو کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ کو اور قائم کرو نماز کو، دیتے رہو زکوٰۃ کو۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو باندھے رکھو، روکے رکھو، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دیتے رہو۔ یہ حکم اس وقت مکے کے اندر 12 سال تک جاری تھا کہ مسلمانوں پر جب ظلم و ستم توڑا جا رہا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا اور مارا جا رہا تھا، تو بہت سے مسلمان تھے جو خلوص کے ساتھ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب جیسے سمیہ جو تھیں، ان پہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا تھا، یاسر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر اہل ایمان والے اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ آخر کار ہم نامرد نہیں ہیں، نہ ہی ہم بے غیرت ہیں، نہ ہی ہم بزدل ہیں، اور ہمیں اجازت دیجئے۔ تو اس وقت اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت حکم یہی تھا کہ اپنے ہاتھ کو تھامے رکھو، اور ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، یعنی کہ تمہیں اجازت مل جائے گی قتال کرنے کی۔ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يغشون الناس خشية الله او اشد خشیہ،
پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد تو اس وقت کچھ لوگ ان میں سے ڈرنے لگے لوگوں سے، جیسے ڈرنا ہوتا ہے اللہ سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے لوگوں سے۔ تو اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بڑے زور و شور سے کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دے دو قتال کرنے کی، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر کیا حال ہوا جب تم پہ جنگ فرض کر دی گئی؟ تو اب یہ دیکھنا میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں کہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ ڈر رہے ہیں۔ یہ مکے کے مخالفین نہیں ہیں، بلکہ یہ منافقین مدینہ ہیں، اور ان کا حال یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور کہنے لگے اے رب ہمارے، کیوں فرض کیا تو نے ہم پر جہاد؟ تو اس آیت میں پھر بتا رہے رب العزت جو لوگ بڑے زور و شور سے کہہ رہے تھے جب ان پہ فرض کیا گیا تو ان کے رونے دھونے شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار تو نے ہم پر کیوں فرض کر دیا جہاد، یہ جنگ کیوں فرض کر دی؟ کیونکہ جب جنگ کی اجازت نہیں تھی، جب تو بڑے زور و شور سے کہہ رہے تھے، جب فرض ہوا تو اس سے پیچھے ہٹنے لگے، جان چھڑانے لگے، ان سے نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں کہ ان میں ایمان کی کمزوری تھی، نہ ان کا ایمان اللہ پہ مضبوط تھا، نہ آخرت پہ مضبوط تھا، نہ وہ دین حق پر بالکل کامل یقین رکھنے والے تھے۔ اولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں مہلت نہیں دی ہم کو تھوڑی مدت تک؟ اب ان منافقوں کی حالت دیکھو کہ وہ اللہ سے مہلت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کیوں تو نے ہم کو تھوڑی اور مہلت نہیں دی، کچھ عرصے تک کے لیے ابھی مؤخر کر دیتا، ابھی فرض نہیں کرتا ہم پر، ہمیں تھوڑی اور مہلت دے دے۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے۔ تو رب العزت بتا رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت حقیر سی شے ہے اور کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے، ایک وقتی لطف ہے یا مزہ ہے جو بھی ہے، لیکن گزر جانے والا ہے، یہ نہ ہمیشہ رہنے والا ہے نہ فائدہ دینے والا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگاری کرے۔ تو رب العزت کیا بول رہے ہیں؟ اور آخرت بہت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو اختیار کرتا ہے، احکامات پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ سب آخرت کا سودا ہے اور وہ بہترین سودا ہے جو اسے ملے گا۔ وَلَا تُظْلِمُونَ فَتِيلًا، کہ تم پر بالکل بھی ظلم نہیں ہوگا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ تو رب العزت وعدہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ کہ تم پر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک دھاگے کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جو بھی تمہارے اعمال ہیں، تمہارا مال، تمہارا انفاق، تمہارے حق ساتھ بالکل بھی حق تلفی نہیں ہوگی اس میں، تمہارا قتال، جو بھی تم نے اللہ کی راہ میں ایصال کیا تو اس کا بھرپور تمہیں اجر و ثواب دیا جائے گا، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔